الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم. جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کی بیان کیا کہ جس میں آپ نے منافق کی نشانی کے سلسلے میں بیان فرمایا، اور منافق کی سب سے بڑی خصلت یہ ہوتی ہے کہ جہاں تعریف کرنا چاہیے وہاں وہ برائی کرتا ہے، جہاں پہ انسان کو اصلاح کر دینا چاہیے اپنے مومن بھائی کی وہاں پر وہ اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ، اسی کو منافقت کہا جاتا ہے. لہٰذا کچھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے انسان بڑے گناہ کی طرف پہنچتا ہے، اور انسان کو ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو انسان کو گناہ کبیرہ تک پہنچا دیں. اسی سلسلے میں جو ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ لا تحقروا شیئا من الشر وَإِن صَغَرَ فِي أَعْيُنِكُمْ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَإِن كَثَرَ فِي أَعْيُنِكُمْ فَإِنَّهُ لَا كَبِيرَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَ مَعَ الْإِصْرَارِ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی برائی کو، کسی بھی پستی کو، کسی بھی گناہ کو، کسی بھی برائی کو معمولی مت سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری نظروں میں کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو. کسی بھی برائی کو، چھوٹی سی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو معمولی مت سمجھو، بھلے سے تمہاری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یعنی بعض اوقات کہتے ہیں چھوٹی سی تو چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹے سے تو کام ہے، یہی تو کام ہے، چھوٹا سا بہت معمولی حقیر ہماری نظر میں ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، اور کسی بھی نیکی کو زیادہ بھی تصور نہ کریں کہ مثلا میں نے نماز شب پڑھی تو میں بہت خیال کرتا ہوں بہت بڑی میں نے نیکی انجام دیا، بہت بڑا کام میں نے کر دیا، بہت بڑی عبادت انجام دیا. کسی بھی نیکی کو زیادہ نہ سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری نظروں میں بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ استغفار کے ساتھ انسان جب استغفار کرتا ہے تو کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. خداوند عالم استغفار کے ذریعے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور گناہ کو بار بار انجام دینے سے وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم کو کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے برائی کو، اور بہت اپنے عمل کو، اپنے عبادت کو، اپنی اچھائی اور نیکی کو بہت زیادہ تصور نہیں کرنا چاہیے. میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، نہیں. وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کی نظر میں بڑا ہے لیکن جو خدا کی نگاہ میں وہ کام چھوٹا ہو. ہماری نظر میں بہت معمولی سا گناہ ہے لیکن وہی معمولی سا گناہ ہم کو بڑے گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى امام نماز جماعت کے سلسلے میں جو مطلب مسائل کو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اس میں ایک مسئلہ آج اور بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ تعالیٰ شریف کی جو ہے نظریے کے اعتبار سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مقتدی جو لوگ نماز میں شرکت کر رہے ہیں، اقتدا جو کر رہے ہیں، وہ نماز میں پہلی اور جو دوسری رکعت ہے اس کے سورے کے علاوہ یعنی الحمد اور سورے کے علاوہ نماز کی تمام چیزوں کو انہیں خود ہی پڑھنا ہے. یعنی رکوع کا ذکر خود ہمیں پڑھنا ہے، سجدے کا ذکر ہمیں خود پڑھنا ہے، تشہد ہمیں خود پڑھنا ہے، سلام ہمیں خود پڑھنا ہے، قنوت کی دعا ہمیں خود پڑھنا ہے. یہ تمام چیزوں کی رعایت کرنا، مگر یہ کہ آواز جو زیادہ بلند نہیں ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو، ارکان کو ہم کو ادا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. لیکن اگر اس کی پہلی اور دوسری رکعت امام کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو تو ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، الحمد اور سورہ بھی پڑھے. مثال کے طور پہ ہماری پہلی رکعت ہے، امام کی تیسری رکعت ہے، تو لہٰذا اب جو ہماری پہلی رکعت ہے ہم جماعت میں شامل ہوئے تو ہم کو الحمد اور سورہ پڑھنا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.